معاشرے پر اور ہمارے معاشرے کی تعلیمات پر جو خواتین کے کپڑے ہیں وہ اوپر کو اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے اب جو جدید ان کا لباس آیا ہے وہ آدھی آدھی پنڈلیاں خواتین کی نظر آ رہی ہیں، اور مردوں کے کپڑے جو ہیں وہ نیچے کو جا رہے ہیں، وہ جناب جی پینٹ جو ہے وہ نیچے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے۔ تو یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کے دل میں کبھی بھی تکبر آ سکتا ہے، اور اگر تکبر آ گیا، اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ اکبر، یہ تکبر ایک ایسا ہے کہ اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا بینما رجل یتجر ازارہ، فرمایا کہ ایک شخص اپنا لباس زمین پر گھسیٹ کر چل رہا تھا، خسفا، وہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اللہ کا غصہ اتنا کہ قیامت کے دن تک زمین کے اندر وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے ایسی چیز کی؟ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس موسم کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم نے یہ معاملات مسائل تو سارے سن لیے۔ سب سے پہلے فطرت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ موسم ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں ان موسموں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکر نہیں ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم طویل ہوتا ہے، ہم اکتا جاتے ہیں، سردی تھوڑی سی زیادہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، ہم اکتا جاتے ہیں، اور اکتاہٹ میں بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ کبھی بھی وقت کو، موسم کو گالی نہیں دینی چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ یقلب اللیل والنہار، رب المشارق والمغارب، مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے، ان موسموں کا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کا ہیر پھیر کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، بیدی الامر، میرے ہاتھ میں ہے یہ ساری کائنات اور اس کا نظام، میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، ان موسموں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ کہتے ہیں آنکھوں والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اگر یہ موسم نہیں رہنے تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اگر یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو ہمارے ماہ و سال ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وقت گزر نہیں رہا ہماری زندگی سے، ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور یہ ایسا کٹاؤ ہے کہ کبھی دوبارہ جڑ سکتا نہیں، جڑ سکتا۔ تیسرے نمبر پر، موسم کی شدت کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں آتی ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ای الدعاء افضل، اللہ کے نبی کون سی دعا بہترین ہے، میں اللہ سے دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ سے سل ربک العافیت، آپ اللہ سے عافیت مانگو، حفاظت مانگو۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، اللہ کے نبی ای الدعاء افضل، بہترین دعا میرے لیے کون سی ہے، آپ کوئی دعا مجھے بتائیں۔ فرمایا اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگ۔ تیسرے دن پھر آیا، اللہ کے نبی ای الدعاء افضل، میرے لیے کوئی دعا بہترین انتخاب کریں۔ فرمایا اللہ سے تو عافیت مانگ، ومعافات فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ سے درخواست کر دنیا و آخرت میں تجھ سے درگزر کرنے کی۔ اور اسی وجہ سے صبح و شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ کتنی عظیم دعا ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وقت نہیں ہے، وگرنہ ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کر کے سناتا کہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سأل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ اللہ کو پیاری دعا لگتی ہے، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ منو محفوظ رکھیں، اللہ منو بچا کے رکھیں، اللہ منو بچا کے رکھیں، اللہ دنیا چ بھی بچا کے رکھیں، اللہ آخرت چ بھی بچا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح
मौसम सरमा में मौसम की हिद्दत और शिद्दत से बचाव की तदाबीर उनको ज़रूर इख्तियार किया जाए। मौसम सरमा में जब कि मैंने पहले गुजारिश की कि रोज़े और नमाज़ें इसका अहतमाम किया जाए। इसी तरह तहज्जुद का अहतमाम किया जाए इन दिनों में कि तहज्जुद अल्लाह की ज़ात को बहुत ज़्यादा महबूब है। और ख़ुसूसन आखिरी पैगाम, मौसम सरमा शुरू हो रहा है, अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों को देखें और आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा कपड़े हों, आप जाएं वहाँ से अच्छे कपड़े ख़रीद कर उनको धो के प्रेस करके उनको अच्छे अंदाज से गरीबों के हवाले करें और उनकी दुआएं लें। ये भी ज़रूरी है। करीबी मदारस में जाएं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो दिन रात क़याम करते हैं, वहाँ जाके अहले मदारस से पूछें कि मुझे एक लिस्ट दे दें कि कितने बच्चे जो हैं मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ। आपके पास 2 बच्चों का है, आप 2 बच्चों की जर्सियाँ ले जाएं, जाके उनके हवाले कर दें कि ये मैं बच्चों को पहनाना चाहता हूँ। इस मौसम में गरीब का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।